إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي رواية أخرى من ولده ووالده والناس أجمعين ہر طرح کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی عزت و بزرگی شان و شوکت عظمت حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہو. درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر رسولوں پر تخص الخاص جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں اس ماہ کو گزارا. اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہے تو ان عبادتوں کو قبول فرما اور ان کے عوض تو ہماری مغفرت فرما. محترم حاضرین، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں، رمضان المبارک کے بعد کی زندگی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں گا. حاضرین، الحمدللہ کہ اللہ کے رحم و کرم سے ہم نے رمضان المبارک میں عبادتیں کی، لیکن رمضان المبارک کے بعد کن کاموں کو انجام دینا چاہیے. مختصر طور پر دو باتوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا. سب سے پہلی چیز کہ ہم رمضان المبارک کے بعد جن اعمال کو ہم نے انجام دیا ان کی قبولیت کی دعا کریں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے 6 مہینے پہلے اس کا انتظار کیا کرتے اور اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما تاکہ ہم اس میں تیری عبادتیں کریں. اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو خوب عبادتیں کرتے، خوب نیکیاں کرتے. پھر جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا تو رمضان المبارک میں کی ہوئی عبادتوں کے متعلق اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم بھی اپنی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کریں. اور یہ کام انبیاء کرام بھی کرتے تھے، جیسا کہ کعبۃ اللہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی. اللہ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ ہم نے یہ جو کام کر رہے ہیں، ہم یہ جو کام عمل انجام دے رہے ہیں تو اس کو قبول فرما.
لہذا انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت تھی، جب بھی کوئی عمل انجام دیتے تو اس کی قبولیت کی دعا کرتے. لہذا رمضان المبارک میں جو ہم نے عبادتیں کی اس کے متعلق اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے. تو ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں. جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ موضوع ہے محبت رسول کا تقاضا. حاضرین، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ تقاضا کسے کہتے ہیں. تقاضا طلب اور ضرورت کو کہتے ہیں. محبت رسول کا تقاضا مطلب یہ ہے رسول سے اگر محبت ہے تو کس چیز کو اپنانا ضروری ہے. رسول سے اگر محبت ہے تو کس چیز کو اختیار کرنا لازم ہے. ویسے تو محبت رسول کے بے شمار تقاضے ہیں، لیکن ان تقاضوں میں ایک اہم اور بڑا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جو بات کہے اسے مانا جائے، محبوب کی اطاعت کی جائے. محترم حاضرین، سمندر میں پانی جتنا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ صاف و شفاف نہ ہو تو اس پانی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اسی طرح ایسی محبت جس میں اطاعت نہ ہو، جو تقاضوں کو پورا نہ کرتی ہو، ویسی محبت کچھ کام کی نہیں. اطاعت محبت کی دلیل ہے. جو محبوب ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں ویسے لوگوں سے خود اللہ محبت کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. خود اللہ نے قرآن مجید میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی. اللہ نے نبی سے کہا آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ایک اور جگہ اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کہ اطاعت صرف رسول کی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کرنا. محترم حاضرین، وگرنہ ابو طالب نبی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. نبی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر کہا کرتے تھے بھتیجے جا اپنے دین کی دعوت دے، تیری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو قلم کر دوں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں بند ہوئے تو ابو طالب اپنے بیٹوں سے خود بخود شیب ابی طالب میں بند ہونے کے لیے آ گئے. جب رات ہوتی نبی کے بستر پر کھڑے ہو کر کہتے بھتیجے اپنے بستر کو خالی کر دے، تیری جگہ میرا بیٹا سوئے گا، تو اس کی جگہ سو جانا. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ اگر دشمنوں نے تجھ پر حملہ کیا تو بچ جائے گا، میرا بیٹا قتل ہو جائے گا. اتنی محبت کرنے والا چچا. نبی سے سوال کیا گیا اتنی محبت کرنے والا چچا کہاں جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے کہا میرا چچا جہنم کی وسط میں تھا، میں اسے کھینچ کر جہنم کے کنارے لے آیا. اس کا پورا جسم تو آگ سے بچ گیا، لیکن اس کے قدم کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے جس کی شدت اور حدت سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہڈیاں کھولتی ہیں. یہ محبت کام نہ آئی. کیوں؟ اس نے محبت کے تقاضے کو پورا نہ کیا. اور محبت کا اہم تقاضا ہی یہی ہے کہ محبوب جو بات کہے اسے مانا جائے، محبوب کی اتباع کی جائے، محبوب کی فرما برداری کی جائے. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی جو دیا جائے اسے لیا جائے اور جس سے منع کیا جائے اس سے رکا جائے. یہی محبت کا معیار ہے. لہذا محبت رسول کا تقاضا یہ صحابہ کے اندر کس قدر پایا جاتا تھا آئیے ہم جانتے ہیں. سب سے پہلے میں اس شخصیت کا تذکرہ کروں گا جسے صدیق کے لقب سے ملقب کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں نبی دو جہاں نے کہا تھا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. نبی کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اتنی بڑی فضیلت. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہجرت کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب ہجرت کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہوتا کہ ابو بکر کبھی نبی کے آگے آگے چلنے لگتے، کبھی نبی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے. جب نبی علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے، کبھی تم میرے آگے آگے چلنے لگتے ہو، کبھی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہو. ابو بکر نے کہا
اے اللہ کے نبی، جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر سامنے سے حملہ کریں گے تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں تاکہ اگر حملہ ہو تو مجھ پر ہو، اور اگر مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ کریں گے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ اگر حملہ ہو تو مجھ پر ہو۔ یہ ابو بکر کی نبی سے محبت تھی کہ نبی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک اور مرتبہ کا واقعہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس لوٹتے ہیں تو صبح ہونے کے بعد کفار مکہ کے سامنے اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے ابو بکر، کیا یہ چیز ممکن ہے کہ کوئی شخص رات کے پہر میں کعبۃ اللہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں پر جنت جہنم کی سیر، انبیاء کی ملاقات، پھر کعبے کو لوٹ سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں لوٹ سکتا۔ ابو جہل نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے یہ بات کس نے کہی؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں معلوم۔ ابو جہل نے کہا یہ بات محمد الرسول اللہ نے کی ہے۔ ابو بکر نے کہا کیا سچ میں یہ بات محمد الرسول اللہ نے کی ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں یہ بات محمد الرسول اللہ نے کی ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کہتا ہے اے ابو بکر، کیا یہ بات عقل مانتی ہے؟ ابو بکر نے کہا عقل مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ یہ ابو بکر کے ایمان کی طاقت تھی، یہ ابو بکر کے نبی سے سچی محبت کی دلیل ہے کہ جس چیز کو عقل نے بھی تسلیم نہ کیا، ابو بکر کے ایمان نے اسے تسلیم کیا۔ اسی طرح خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، قلب امت، نبی کے محسن، عظیم شہسوار، سپہ سالار عمر بن خطاب کو کون نہیں جانتا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کی جان سے زیادہ محبت اپنی جان سے کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، نبی نے کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کس عمر سے کہہ رہے ہیں؟ جس عمر کے بارے میں یہ وہ شخصیت ہے جس راستے سے عمر گزرتے شیطان وہ راستہ بدل لیتا۔ عمر کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں نبی دو جہاں نے کہا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر، پیارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر پیارے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس عمر سے کہہ رہے ہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی، میں اپنے ایمان کی اصلاح کرتا ہوں اور اپنی جان سے بڑھ کر محبت آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی محبت تھی نبی سے کہ فوراً نبی کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ ذرا یہاں ٹھہر کر اپنے حالات حاضرہ پر نظر ڈالیں۔ آج معاشرے میں نبی سے محبت کے دعوے دار تو بہت ملیں گے، لیکن نبی کے حکم پر عمل کرنے والا نہیں ملے گا۔ لیکن عمر سے نبی سے سچی محبت تھی عمر کو کہ انہوں نے نبی کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ، ہجرت کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس چند امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا علی آج کی رات میرے بستر پر سو جانا اور کل صبح ہونے کے بعد یہ جن کی امانتیں رکھی ہوئی ہے انہیں لوٹا دینا، پھر تم بھی ہجرت کر لینا۔ یہ وہ رات تھی جس رات قریش کے لوگ نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس رات نبی علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا جا رہا تھا، اور علی کو معلوم ہے آج نبی کے بستر پر حملے ہو سکتے ہیں۔ علی کو معلوم ہے آج اگر نبی کے بستر پر سویا جائے تو جان کا خطرہ ہے، علی کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی نبی سے سچی محبت تھی کہ وہ نبی کے بستر پر تلواروں کے سائے میں سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ نبی سے سچی محبت تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی محفل میں آتے ہیں، نبی علیہ السلام انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ وہ صحابی رسول پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، آج میرے نبی مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھ رہے جن نظروں سے پہلے دیکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے بندے، تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹی ہے وہ نبی کو ناپسند ہے، شریعت میں حرام ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ یہ سننا تھا، وہ صحابی رسول فوراً اس انگوٹی کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔
نبی علیہ السلام اس صحابی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. بعد میں صحابہ کہتے ہیں اے بھلے آدمی اس انگوٹھی کو اٹھا لے, یہ تجھ پر حرام ہے, تیرے گھر والوں پر حرام نہیں ہے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں جس مال کی وجہ سے محمد کریم نے مجھ سے نظر رحمت کو پھیرا ہے, رب محمد کی قسم میں اس مال کو اپنے گھر لے جا ہی نہیں سکتا. یہ نبی سے محبت تھی کہ جس مال کی وجہ سے نبی ناراض ہوئے اس مال کو اپنے گھر لے جانا پسند نہ کیا. حاضرین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایت اخرى من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں سے بڑھ کر, باپ سے بڑھ کر, بھائی سے بڑھ کر, بہن سے بڑھ کر, بیوی سے بڑھ کر, اولاد برادری کنبے والوں سے بڑھ کر محمد کریم سے محبت نہ کرے. جو یہ محبت کرے گا وہ جنت میں محمد رسول اللہ کا ساتھی بنے گا. جو انگوٹھے چومنے میں تو نبی سے محبت کرے, جو میلاد بنانے میں تو نبی سے محبت کرے, جو نبی کے آثار سے تبرک تو حاصل کرے, لیکن نہ وہ آپ کی اطاعت کر رہا ہے, نہ آپ کی فرما برداری کر رہا ہے, نہ آپ کی اتباع کر رہا ہے, تو ایسا شخص محبت میں جھوٹ بولتا ہے. حاضرین, اگر اپنا محاسبہ کیجیے, اگر نبی سے سچی محبت ہو تو عقل نہ ماننے والی بات کو بھی مانا جاتا ہے. حاضرین, داڑھی چھوڑی جائے یہ بات عقل مانتی ہے, 5 وقتہ نمازیں پڑھی جائے یہ بات عقل مانتی ہے, اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھا جائے یہ بات عقل مانتی ہے, سود سے بچا جائے یہ بات عقل مانتی ہے, اپنی نیتوں کو درست رکھا جائے یہ بات عقل مانتی ہے, جھوٹ سے بچا جائے یہ بات عقل مانتی ہے, دھوکہ دینے سے بچا جائے یہ بات عقل مانتی ہے, نکاح کو اسلامی طریقے پر کیا جائے یہ بات عقل مانتی ہے, بے پردگی سے بچا جائے یہ بات عقل مانتی ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہم نبی علیہ السلام کے ان فرمانوں پر عمل نہیں کرتے. وہ صدیق اکبر تھے جنہوں نے عقل نہ ماننے والی بات کو بھی تسلیم کیا تھا, اور آج ہم اس بات کو نہیں مانتے جس بات کو صحابہ نے مانا تھا, جس بات کو تابعین نے مانا تھا, جس بات کو تبع تابعین نے مانا تھا, جس بات کو محدثین نے مانا, جس بات کو مفسرین نے مانا, جس بات کو سلف صالحین نے مانا, جس کا حکم خود نبی علیہ السلام نے دیا, جس کا حکم خود رب العالمین نے دیا. آج ہم ان باتوں کو نہیں مانتے, آج ہم ان چیزوں سے غافل ہیں. حاضرین, ابھی میں نے جن چیزوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک برائی اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار. جو شخص اپنے کپڑے کو, اپنے ازار کو, اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے اس کا وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اس حدیث کو جاننے کے بعد بھی کئی ایسے بدبخت ہیں, ان کی بدبختی کا عالم دیکھیے کہ جب مسجد کو آتے ہیں اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں, لیکن جب مسجد سے نکلتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہوئے جہنم میں جانے کی تیاری کرتے ہیں, اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں آئیں گے تو رب کی نافرمانی کریں گے, جیسے ہی مسجد سے نکلیں گے تو رب کی نافرمانی مبتلا ہوں گے. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے کا حکم یہ عورتوں کو دیا گیا, لیکن آج کئی مرد حضرات اس چیز میں ملوث ہیں. لہذا ایسے لوگوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے اور جہنم کی آگ میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہیے. اسی طرح ایک اور برائی جو معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہے, داڑھی کو کاٹنا. محترم حاضرین, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی ہو, میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں. ایک طرف میرے نبی کا فرمان ہو وَرَفُ اللِّحْيَةِ, داڑھی کو چھوڑو, داڑھی کو آزاد کرو, داڑھی کو معاف کرو, داڑھی کو بڑھاؤ. دوسری طرف بیوی سے کاٹنے کا حکم دے تو ایسے وقت میں نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگایا جائے اور بیوی کی مخالفت کو مول لیا جائے تو یہ محمد سے محبت کی سچی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین, کچھ ہی عرصہ قبل ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ جب نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تو بہت سارے لوگوں نے یہ نعرہ لگایا گستاخی نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا, سرطن سے جدا. تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان نعرہ لگانے والوں کا چہرہ محمد کریم جیسا نہیں تھا. ان نعرہ لگانے والوں کے چہرے پر محمد کریم کی سنت نظر نہیں آ رہی تھی. ایک ایسی محبت ہے کہ جس میں محبت کے صرف دعوے کیے جائیں, جس میں
دعوے کیے جائیں لیکن نبی کی سنتوں پر عمل نہ کیا جائے، نبی کے چہرے جیسا اپنے چہرے کو نہ بنایا جائے تو یہ کیسی محبت ہے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو نبی کی سنتوں کو اپنائیں، نبی کے احکام پر عمل کریں۔ لڑکی، نوکری، خوبصورتی کے لیے جن چند لوگوں کے لیے ہم اپنی اس داڑھی کو کاٹ کر گٹر کی گندگی میں بہاتے ہیں، رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ چند لوگ کیا ساری کائنات مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، رب محمد کی قسم ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی کے برعکس اگر تم نبی کی سنت کو بچانے کے لیے، اپنی داڑھی کی حفاظت کے لیے چند لوگوں سے جھگڑ بھی لو، رب محمد کی قسم وہ چند لوگ کیا ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، رب محمد کی قسم رب کی چاہت کے بغیر ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب رب کی چاہت نہ ہو ساری کائنات مل کر ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی سنتوں کو اپنائیں، نبی کے احکام پر عمل پیرا ہوں۔ اگر ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کو عملی زندگی میں لائیں۔ جس طرح صحابہ عملی طور پر ثبوت دیا کرتے تھے اس طرح ہم بھی نبی کی سنتوں کو اپنائیں۔ ایک اور آخری برائی جو ہم میں اور آپ میں پائی جاتی ہے، نماز کو ترک کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ اقیم الصلاۃ کہہ کر نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت جگہوں پر نماز قائم کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے، من ترک الصلاۃ متعمدا، جو شخص صرف ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، صرف ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، فقد کفر، وہ کفر کے دہانے پر پہنچ جاتا۔ حاضرین اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ اگر ہم میں سے کسی کو کسی بڑی شخصیت کی طرف سے بلاوا آئے تو ہم اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس شخصیت کے بلاوے پر لبیک کہیں گے۔ انشدکم باللہ، انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح فجعلوا الصلاۃ خیر من النوم، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف رب آواز لگاتا ہے، تو اس وقت انسان مسجد سے قریب ہونے کے باوجود اپنی چادر کو اپنے سر پہ ڈال کر کروٹ بدل کر رب کی پکار کو نظر انداز کر کے سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک ڈراؤنی شکل کا آدمی انسان کے پاس آئے گا، وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے وہ گندے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کر کے آیا۔ مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاۃ، لیکن تو حرام خوریوں کی مجلسوں کو آباد کرتا رہا۔ مؤذن کہتا رہا تم مسجدوں کو آباد کر لو، لیکن تو شہوات و خواہشات کی تکمیل میں جڑا رہا۔ آج میں اصل شکل میں تیرے سامنے ہوں۔ آخر میں خلاصتاً اتنا کہوں گا کہ اگر نبی سے سچی محبت ہے، اگر ہم نبی سے سچی محبت کے دعوے کرتے ہیں تو نبی کے احکام پر عمل بھی کریں، نبی کی اطاعت بھی کریں، نبی کی فرما برداری بھی کریں، اور ہمیشہ توحید پر قائم رہیں۔ آخر میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں عملی طور پر نبی سے سچی محبت کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔